علی سرمایہ ملت جعفریہ استاد العلماء فخر العلماء عالم بعمل جناب قبلہ مولانا مظہر عباس صاحب مکھنا والی وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد شہنشاہ قصائد سلطان القصائد فخر الشعراء شاعر بے بدل بحر المصائب شہنشاہ مصائب مرقع درد درپن ادب عکاس غم ذاکر اہل بیت جناب قاضی وسیم صفدر صاحب ممبر پہ تشریف فرمائیں۔ ان کے فوراً بعد جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ تو اب آپ کے سامنے جناب قبلہ مولانا مظہر عباس صاحب مکھنا والی وہ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں بآواز بلند صلوات۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد وإیاک نستعین صراط الذین أنعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وبس سورتین ہاتین الارواح المؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اجل لولیک الفرج اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود بحق حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات بآواز بلند بیمارہ دی شفا واسطے بآواز بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے بآواز بلند صلوات حجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے بھی بآواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق علیہ السلام شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا الصلوات
دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات دا اس جگہ تے آ جانا عبادت شمار فرما۔ جو حاجات لے کے آیا پروردگار عالم اس ذکر دی برکت نال پوریاں فرما۔ جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت دے صدقے دور فرما۔ مالک اس ذکر دی برکت نال اس بستی اسے سارے علاقے نو معرفت اہل بیت عطا فرما۔ ایک صلوات پڑھو بآواز بلند۔ چھویں امام صادق آل محمد دی ایک حدیث توڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ مولا فرماندن ہم کی میں جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا کہ ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ اہل بیت دی خوشی نال خوشی کرنا، اہل بیت دے غم نال غم منانا شیعہ مولا علی علیہ السلام ہون دی نشانیاں جو ایک نشانی۔ اہل بیت دی خوشی منانا اور اہل بیت دا غم منانا در حقیقت اللہ دی عبادت ہے۔ اس واسطے کہ جس کم تے اللہ راضی ہوئے وہ کم بھی عبادت ہے، جس کم تے اللہ دا رسول راضی ہوئے وہ کم بھی عبادت ہے، اور جس کم تے آل رسول راضی ہو وہ کم بھی عبادت ہے۔ اہل بیت دی خوشی منان والے در حقیقت اللہ دی عبادت کر دیں، اور اہل بیت دا غم منان والے بھی در حقیقت اللہ دی عبادت کر دیں۔ اور اللہ رب العزت نے کوئی عبادت بھی بغیر مقصد دے نہیں رکھی۔ توجہ فرمائیے، جتنی عبادات نے چاہے وہ واجب نے یا مستحب، ہر عبادت دے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے۔ مثلا نماز اللہ دی عبادت ہے، اس دے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ روزہ اللہ دی عبادت ہے، اس دے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ حج اللہ دی عبادت ہے، اس دے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ زکوٰۃ اللہ دی عبادت ہے، اس دے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ خمس ادا کرنا اللہ دی عبادت ہے، اس دے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ اہل بیت نال اظہار محبت کرنا اللہ دی عبادت ہے، اس دے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ اہل بیت دے دشمن تو نفرت کرنا بھی اللہ دی عبادت ہے، اس دے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ اہل بیت دی خوشی منانا اللہ دی عبادت ہے، اس دے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ اہل بیت دا غم منانا اللہ دی عبادت ہے، اس دے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ اور آج یہ مقصد ہی میں اس مجلس سے دس رہے ہیں کہ نماز دا مقصد کیا ہے، روزے دا مقصد کیا ہے، حج دا مقصد کیا ہے، عزاداری دا مقصد کیا ہے، میلاد دا مقصد کیا ہے، اور مجلس سے عزا دا مقصد کیا ہے۔ ہر خوشی میلاد نہیں ہوندی۔ اگر نبی اور آل نبی دی خوشی منائی جائے تو میلاد ہو جائے۔ ہر غم مجلس عزا نہیں ہوندا، اگر نبی اور آل نبی دا غم منایا جائے تو مجلس عزا ہو جائے۔ میلاد بھی اللہ دی عبادت ہے اور مجلس عزا بھی اللہ دی عبادت ہے۔ آؤ سب تو پہلے اس نماز دے بارے احادیث دی روح نال سنیے اور سنائیے کہ نماز دا مقصد کیا ہے۔ نماز دا مقصد ثواب نہیں، توجہ فرما رہے ہو، ثواب ایک خودکار نظام ہے جڑا حاصل ہوتا ہے۔ نماز دا مقصد اللہ نے قرآن مجید دسیا ہوا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
کہ نماز دا مقصد یہ ہے کہ نماز تو ان برائی تو بھی بچا لے گی، بے حیائی تو بھی بچا لے گی۔ یہ آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے والے نو برائی تو بھی بچائے گی، بے حیائی تو بھی بچائے گی۔ دختر پیغمبر سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ مسجد نبی چ ارشاد فرمایا اس خطبے دے اندر آقا زادی نے تمام واجبات دی وجہ اور مقصد بیان فرمایا۔ نماز کیوں فرض ہے، روزہ کیوں فرض ہے، حج کیوں فرض ہے، زکوٰۃ کیوں فرض ہے، اس سب مقصد دختر پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ حتیٰ کہ دختر پیغمبر نے اس چیز دا مقصد بھی بیان فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کیوں فرض ہے اور اہل بیت کی ولایت کیوں فرض ہے۔ آقا زادی نے فرمایا جعل اللہ الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، اللہ نے نماز اس لیے فرض کی ہے کہ اللہ نماز کے ذریعے تمہارے دلوں سے دماغوں سے تکبر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی جی توجہ کرو گے تسی دیکھو خدا دا کلام اور آل مصطفیٰ دا کلام کتنا ایک دوسرے دے قریب ہے اور اس کتنی وضاحت کر دے۔ اللہ فرما رہے ہیں نماز برائی تو بھی روکے گی، بے حیائی تو بھی روکے گی۔ دختر پیغمبر نے فرمایا یہ نماز اس لیے فرض اللہ نے کی ہے کہ یہ تکبر سے بچائے گی، تو پھر سمجھے آئی سب سے بڑی برائی بھی تکبر ہے، سب سے بڑی بے حیائی بھی تکبر ہے، اور اس تکبر دا علاج صلوات بر محمد و آل محمد۔ دنیا دے کسی ہاسپیٹل سے چلے جاؤ، شوگر دا علاج ہوئے گا، بلڈ پریشر دا علاج ہوئے گا، کینسر دا علاج ہوئے گا، دنیا دے کسی ہاسپیٹل ہے تکبر دا کوئی علاج نہیں۔ مولا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا دنیا میں جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ 3 بیماریوں سے ہلاک ہوئے ہیں۔ امام نے شوگر کا ذکر نہیں کیا، بلڈ پریشر کا ذکر نہیں کیا، بخار کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ہلاک نہیں کرتے، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ ہر شخص کے ساتھ ہیں، یہ مومن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہ بیماری۔ لیکن مولا امام حسن نے فرمایا دنیا میں جتنے انسان ہلاک ہوئے ہیں وہ 3 بیماریوں سے ہلاک ہوئے ہیں۔ مولا کیا فرمایا؟ پہلی بیماری تکبر ہے، دوسرا حسد ہے، تیسرا لالچ ہے، اس نے لوگوں کو تباہ کر۔ بندہ بخار سے ہلاک نہیں ہوتا، ٹی بی سے ہلاک نہیں ہوتا، تکبر سے ہلاک ہوتا ہے۔ اچھا تکبر اس دا مقام دماغ اچ، اور اس دا علاج دنیا دے کسے ڈاکٹر کول نہیں، کوئی دوائی، کوئی ٹیکہ، کوئی ٹیبلٹ، کوئی ایجاد نہیں ہوئی کہ کھاؤ تے تکبر ختم ہو جائے گا۔ سچے نبی دی سچی بیٹی صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا اللہ نے یہ نماز فرض کی تھی برائی اور بے حیائی سے روکنے کے لیے، دنیا نہ سمجھ سکتی یہ اصل برائی اور بے حیائی کیا ہے۔ آقا زادی نے فرمایا سب سے بڑی برائی بھی تکبر ہے، سب سے بڑی بے حیائی بھی تکبر ہے۔ اور اس کا علاج صرف نماز میں ہے۔ اچھا دنیا جتنے بندے ناکام ہوئے تکبر دی وجہ تو ناکام، صلاحیتہ ہون دے باوجود ناکام ہو گئے، علم ہون دے باوجود ناکام ہو گئے، ہنر ہون دے باوجود ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ اس جسم اور دماغ دے کسے کونے تکبر پایا گیا سی اور انہاں علاج نہیں کیتا۔ اگر اللہ دی بارگاہ حب اہل بیت دل میں رکھ کر سجدے کرتے تکبر نہ ہوتا، یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی یہی کامیاب۔ جو ہی انسان سر سجدے سے رکھ دے
اور پڑھ دے سبحان ربی العالی و بحمدہ، یہ ثواب تو آگے ملے گا، یہاں علاج شروع ہو جاتا ہے، تکبر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز اس لیے کہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور برائی اور بے حیائی تکبر ہے، اور روزہ اللہ نے دختر پیغمبر نے فرمایا اس لیے فرض کیا کہ اللہ روزے کے ذریعے اپنے بندوں میں مخلص بندے چیک کرتا ہے۔ بندے دے ایک مخلص ہون دا پتہ نہیں لگدا بندہ کنا کس نال مخلص ہے، توجہ فرما رہے ہو، مخلص دوست اور مخلص اللہ دا بندہ۔ مولا علی فرماندن اللہ نے ہر بندہ نہیں چاہیدا، مخلص بندہ چاہیدا ہے، تے بندے نے ہر دوست نہیں چاہیدا، مخلص دوست۔ مولا علی علیہ السلام فرماندن جس بندے دا ایک بھی مخلص دوست ہوگا، ایک، وہ اس دنیا میں غریب نہیں ہے، وہ ابھی۔ مولا مخلص دوست کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جس دی نظر تھوڑے پیسے تے نہ ہوئے، تھوڑے عہدے تے نہ ہوئے، تھوڑے حسن تے نہ ہوئے، تھوڑیاں خوبیاں تے نہ ہوئے، جس دی نظر تھوڑے ایمان تے ہوئے، وہی تھوڑا مخلص دوست ہے، وہی تھوڑا۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ یہی وجہ ہے اہل بیت نے کثرت نہیں چاہی، مخلصین چاہے۔ اہل بیت نے کسی زمانے بھی خواہش نہیں کی تھی کہ زیادہ لوگ ہمیں مان جائیں، فرمایا جو مانے وہ مخلص ہونے چاہیے۔ اہل بیت نے کسی زمانے بھی خواہش نہیں کی تھی کہ کثرت عوام ہمارے ساتھ ہو، کیوں نہیں خواہش کی؟ جن کے 72 لاکھوں پہ حاوی ہوتے ہیں ان کو زیادہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ روزہ اس لیے فرض ہوا کہ اللہ اپنے بندوں میں مخلص بندے دیکھتا ہے۔ اچھا مخلص بندہ روزے نال کیویں پتہ لگتا ہے؟ جے ٹھاڑ دی گرمی، بند کمرہ، ویکھن والا کوئی نہیں، فریج وچ پانی بھی موجود ہے، پھل فروٹ بھی موجود ہے، روزے دار نہ پانی پیندا ہے نہ کوئی شے کھاندا ہے۔ جدوں بندہ کوئی نہیں ویکھدا کیوں نہیں کھاندا؟ روزے سمجھایا ہویا ہے، وہ بندہ کو نہیں پیا ویندا جدے واسطے رکھیا ہی او تے پیا ویندا۔ دختر پیغمبر نے فرمایا اللہ نے زکوٰۃ کیوں فرض کی؟ نماءً فی الرزق، اللہ نے نماز اس لیے فرض کی کہ اللہ تمہارے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ہر شخص دا رزق معین ہے، نہیں وددا ایک ہی صورت ہے ودن دی، جیڑا لب گیا وہ چو دیندے آؤ پچھو آنا شروع ہو جائے۔ اگر دیو گے نہیں، خرچ نہیں کرو گے، راہ خدا سے نہیں لگاؤ گے، کدی نہیں ودے گا۔ مولا علی فرماندن پیسے دبا کے رکھن نال نہیں ود دے، راہ خدا سے خرچ کرن نال ود دے۔ جیڑا بندہ راہ خدا سے خرچ کرن دا عادی، وہ کدی تنگ دست نہیں ہوئے گا۔ اس دی ایک مثال ہے، خدا نہ کرے کسی بندے دا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ دے جسم جو خون نکل جاندہ ہے، اور وہ نکلیا ہویا خون پورا نہیں ہوندہ، انہوں لانا پوندا۔ کیوں؟ اس دا خون ضائع ہو گیا ہے، جیڑی شے ضائع ہوندی وہ واپس نہیں آندی۔ جیڑا بندہ کسی دی جان بچان واسطے خون عطیہ کردہ ہے، خون او دے جسم چو بھی نکلدہ ہے، پر اس عطیہ کرن والے خون لانا نہیں پوندا۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے جیڑا تو میرے واسطے دیتا ہے میں لیول ڈاؤن ہی نہیں ہونے دیا گا، تو دیندا میں تیرا لیول بتاتا ہوں۔ اللہ نے خمس کیوں فرض کیا؟ ہر شخص پر اللہ نے اپنا حصہ بھی، اپنے نبی کا حصہ بھی، اپنے نبی کی آل کا حصہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ کیوں خمس فرض ہے؟ اس لیے کہ یہ خمس اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے کہ مال پاک نہیں ہوتا جب تک خمس نہ ادا کیا جائے۔ جڑے بندے خمس نہیں دیں دے، جڑے بندے زکوٰۃ نہیں دیں دے، حرام کھاندے۔ تو جیڑا بندہ حرام کھائے ان دین سمجھ نہیں ہوندی، وہ دے ہاتھ اٹھ دین واہ واہ ہوندی، ان اگلی گلے دی سمجھ نہیں ہوندی، یہ مجلس ہوتی کیوں ہے، روتے کیوں ہیں، روناتے کیوں۔
اس لیے کہ وہ پیٹ بھر چکے ہیں مال حرام سے. مال حلال بھی حرام ہو جاندے جدو خمس اور زکات نہیں دے. جدو تسی اور میں نعرہ لگانے حق زہرا کو دبانے والوں پر لعنت، یہ صرف چند لوگوں پہ نہیں جاتی، یہ ہر اس پہ پلٹ پلٹ کراتی ہے جس نے خمس نہیں دیا ہوتا. خطبہ غدیر پڑھو. آپ نے غدیر کے خطبے میں ایک ہی جملہ سنا ہے، سارا خطبہ پڑھو. میرے سچے نبی نے فرمایا میرے بعد علی ہوں گے، علی کے بعد حسن ہوں گے، حسن کے بعد حسین ہوں گے، حسین کے بعد زین العابدین ہوں گے، زین العابدین کے بعد باقر العلوم ہوں گے، باقر العلوم کے بعد جعفر صادق ہوں گے، جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم ہوں گے، موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا ہوں گے، علی رضا کے بعد محمد تقی ہوں گے، محمد تقی کے بعد علی نقی ہوں گے، علی نقی کے بعد حسن عسکری ہوں گے. پھر میرے آقا نے رک کر فرمایا ایھا الناس لا تاکلون اموالنا ولا تکذبون حقوقنا. اے لوگو ہمارا مال نہ کھا جانا، ہمارا حق کے ولایت امامت غصب نہ کرنا، نہ ہمارا مال کھانا، نہ ہمارا حق غصب کرنا. کیوں؟ فینا مہدیون، ہمارے درمیان ایک مہدی آئے گا جو تم سے ہمارا حق واپس لینا جانتا ہے. کی سمجھ دو مولا مہدی چھتر مارنے تے تاں خمس دینا ہے، ہونی دینا شروع کر. حق معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نہ کرے. کیا بی بی پاک نے اپنا حق معاف کر دیا تھا؟ تو جب بی بی پاک نے آج تک معاف نہیں کیا ان کو جنہوں نے دبایا تھا، تمہیں کس نے معافی دی ہے خمس کھانے کی؟ یہ مال حلال بھی حرام ہو جاتا ہے. آج اگر شیعہ قوم خمس اور زکات دی پابند ہو جائے، اس دنیا میں انقلاب آ جائے. اتنا نظام اقتصادیات اللہ نے بنایا ہے. اچھا جیڑا اللہ امیران دے سکتا ہے وہ نہیں دے سکتا، 100% دے سکتا. کیوں نہیں تھا؟ وہ امتحان لیتا ہے، میں نے تجھے دیا ہے اب مجھے پلٹا، تیرا میں کم نہیں ہونے دوں گا، تجھ پر راضی بھی ہوتا ہے. اور جو نہیں دے دا وہ واپس لے کے کسی اور ہی دے دے. اس دنیا تو بڑے انقلاب آئے. مال حلال حرام کیسے ہوتا ہے؟ گھبرا گئے ہو؟ پنجی پڑھن والے ایک مولوی وہ ایک 40 منٹ پڑھو ہوئے 40 منٹ ہتھوں برداشت ہوندہ نہیں پیا. 40 منٹ تے سن لو، من باقی مرضی دے ہی سننا ہے تے مرضی پڑھ. حساب ہوگا، پوچھا جائے گا. یہ ایسے نہیں ہے جن کو ہم مانتے ہیں ان کو دھوکہ نہیں ہوتا. حلال چیز، حلال مال حرام کیسے ہوتا ہے؟ بکری حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے. اگر تکبیر نہ پڑھیے اور چھری پھیر دئیے، ایک چھوٹا سا قانون چھوڑا تھا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ صرف نہیں پڑھا تھا، حلال تھی حرام ہو گئی. جب یہ بکری پر ایک قانون چھوڑ دیں حرام ہو جاتی ہے. ساری زندگی خمس نہ ادا کریں، حلال کیسے کھا سکتے؟ زکوٰۃ امیروں پر واجب ہے، خمس امیر پر بھی واجب ہے، غریب پر بھی واجب، مقروض پر بھی واجب ہے. خمس صرف شیعہ پر نہیں، سنی پر بھی واجب. صرف سنی پر نہیں، جو بھی یہ زمین پر چلتا ہے ہر اس پر خمس واجب. کیا دلیل ہے؟ پیغمبر اعظم نے فرمایا یا علی جعل الارض صدا کہا من مشاء علی الارض مبغضا لها ولفاطمہ مشاء حراما. علی یہ زمین کو اللہ نے میری بیٹی کا حق مار قرار دیا ہے. اب علی و بطول کی شادی کے بعد جو اس زمین پر چلے گا اور ان دونوں سے بغض رکھے گا اس کا چلنا بھی حرام ہے، اس کا چلنا بھی حرام.
زکوٰۃ اس لیے کہ مال میں اضافہ ہو، خمس اس لیے کہ مال پاک ہو جائے۔ اور اللہ نے یہ حج کیوں فرض کیا ہے؟ دختر پیغمبر نے فرمایا اللہ نے حج اس لیے فرض کیا ہے کہ اللہ حج کے ذریعے اسلام کا غلبہ دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ دنیا کو دکھاتا ہے مسلمانوں نے اگر اکٹھا ہونا ہو تو ہو سکتے ہیں، یہ دیکھ لو میرے گھر میں سارے اکٹھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ میلاد منانا، یہ مجلس اعزاء منانا اور کروانا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ مقصد میلاد کیا ہے اور مقصد مجلس اعزاء کیا ہے؟ ساری زندگی بندہ مجلس کروائے، ساری زندگی مجلس پڑھنے والا پڑھے، ساری زندگی مجلس سننے والا سنے، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو یہ مجلس ہو کیوں ہے۔ ثواب کے لیے نہیں ہوتی۔ جو بندہ یہ نیت کرے نماز پڑھتا ہوں ثواب کے لیے، باطل ہے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ثواب کے لیے، باطل ہے۔ وضو کرتا ہوں ثواب کے لیے، باطل ہے۔ مجلس کرواتا ہوں ثواب کے لیے، باطل ہے۔ یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی قربت اور رضا کے لیے ہوتی۔ یہ کیا نیت ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ تو جب نماز اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ مجلس بھی اسی کو راہ دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ثواب کیا ہے؟ یہ ثواب ایک خودکار نظام ہے۔ جدہ بندہ وضو کر دے چہرے تے پانی پاندہ ہے، تو جدو منہ تے پانی پاندہ ہے کہ منہ ٹھڈا ہوندہ یا نہیں؟ بولے نا ہوندہ ہے؟ تو کیا نیت ہو سکتی وضو کرتا منہ ٹھنڈا ہونے کے لیے؟ نیت وہی رہے گی جو ہے، منہ خود بخود ٹھنڈا ہوگا۔ تم نیت اپنی ٹھیک رکھنا، ثواب ضرور ملے گا۔ نیت ٹھیک رکھنا ثواب۔ جب نیت خراب ہو جائے، اگر کوئی شخص اس لیے مجلس سنیں کہ مجھے دیکھ لیں لوگ، لوگوں سے اجر لے گا۔ اگر کوئی اس لیے مجلس پڑھے کہ لوگ مجھے داد دیں، ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی اس لیے مجلس کروائے کہ لوگ مجھے داد دیں، بڑی مجلس کروائے، ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مجلس کا ثواب تب ملتا ہے یہ سنے نہ سنے، یہ راضی ہوں یا نہ ہو، میرا اللہ بھی راضی ہو، میرا نبی بھی راضی ہو، آل نبی بھی راضی ہو، پھر ثواب کی کمی نہیں ہے، یہ بھی ضرور تعریف کریں گے، یہ بھی سب کچھ۔ مقصد دا صحیح ہونا عبادت دی قبولیت واسطے شرط ہے۔ لو ایک چھوٹا جا واقعہ تو پھر مقصد اور پھر مصائب اور پھر طالب دعا۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کسی صحابی نے اس زمانے سے بہترین مکان بنایا۔ اچھا، بہترین مکان ہونا اللہ دیا نعمتاں چ ایک نعمت ہے۔ توجہ فرمائی، یہ مکان کوئی ایڈی ضروری ہے جس اللہ نے لوڑ نہ ہی اس بھی پہلے اپنے ہی بنایا ہے۔ اس زمین ہوتے سب تو پہلے خانہ کعبہ ہی بنیا نا، جن لوڑ نہ ہی اس بھی اپنے ہی بنایا۔ بندہ ایک دفعہ امام صادق دی خدمت حاضر ہو سکا، مولا مائی تو لگا تھے بڑے بڑے مکان آن دوڑے دشمنہ دے، تو میں بڑیاں بد دعائیں دیتی ہیں۔ وہ فرماندے نے کیوں جی گل کیتی یا تکلیف اپڑائی یا تو بد دعائیں کیوں دیندہ رہے ہیں؟ تو دعا منگنی ہے یا اللہ اے مکان ساڑھے شیعہ دے ہوں، اے مکان۔ اس بندے مکان بنایا، آقا نو اس نے دعوت دیتی کار وچ۔ حضور آئے اور حضور نے اس دا مکان دیکھیا۔ دیکھو نبی امام گل کرن تو دے جی بھی حکمت ہوندی، وہ کوئی کام کرن تو دے جی بھی حکمت ہوندی۔ وہ دے کر مکان ویکھن ایک مفہوم ہے، حقیقت سے ان کو ہی سمجھان گیا۔ اسی کوئی دنیا فضول کم کر سکنے ہیں، نبی امام دی زندگی دا ایک لمحہ بھی اس دی رضا تو بغیر نہیں گزرا۔ نبی اعظم فرماندن
روشن دان کیوں رکھے؟ اسے کہ جی ٹھڈی ہوا اوسی صحت صحیح راسی آقا فرماندن کوئی چنگا مقصد نہیں بنایا جی آندوں یہ آزان دی آواز اوسی تے ہوا تے مون بھی آن دی رانی آئیو نبی اور آل نبی کی خوشی منانا میلاد ہے، نبی اور آل نبی کا غم منانا مجلس عزا ہے۔ یہ میلاد بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ مجلس عزا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ مولا صادق نے فرمایا ہماری خوشی میں خوش ہونے والے شیعہ ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہونے والے شیعہ ہیں، اور شیعہ کا عمل امام عبادت اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ میلاد نبی اور آل نبی کی خوشی، مجلس عزا نبی اور آل نبی کا غم، تو پھر مقصد میلاد کیا ہے اور مقصد مجلس عزا کیا ہے؟ اس میلاد اور خوشی کا مقصد یہ ہے اتحاد امت۔ اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے تم ہماری خوشی میں اتنے خوش ہو جاؤ، تمہارے دل نفرت سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، تکبر سے پاک ہو جائیں، پھر سمجھو میلاد ہو گیا ہے۔ یار بندے خوشیاں تے بندے نے معاف کر دیندے نہیں کرتے؟ کسی دے بیٹے دی شادی ہوئے اگر اس دے بھائی ناراض ہون تے اس موقع نے غنیمت سمجھتے ہیں، وہ کوشش کرتا ہے تے وہ راضی ہو جاندے ہیں، کیوں؟ خوشی دا موقع آئی، اس موقع تے فائدہ اٹھایا، بھائی راضی ہو گئے، اس دی خوشی خراب نہ کریے۔ عام معمولی خوشی پہ لوگ معاف کر دیتے ہیں، تمہیں کیسی خوشی ہوئی ہے نبی آل نبی کے دنیا میں آنے پہ کہ تمہارے دلوں میں ابھی بھی بغض حسد ہے؟ نہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دو تاکہ مقصد میلاد حاصل ہو۔ دنیا میں وہ نبی آئے ہیں جو عالمین کی رحمت بن کر آئے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ حضور کے اس میلاد پر، مولا صادق کے میلاد پر، اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی ایسے مومن کو معاف کر دیں جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، میری آواز ریکارڈ ہے، میں قیامت کے دن اس بات پہ پیش ہو سکتا ہوں، آپ کسی مومن کو معاف کر دیں اپنے نبی کے صدقے، مولا صادق کے صدقے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو نے بندے کو معاف کیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنا کمال ہے، انتقام لینا کمال نہیں ہے۔ اور مقصد مجلس عزا کیا؟ توجہ، مجلس عزا دا مقصد رونا نہیں، رونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خوش ہونا فضائل میں یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، ثواب اس پہ ہوگا جو اختیار میں ہوگا۔ یقین کریں آپ نہیں روتے، محبت رلاتی ہے، آپ نہیں خوش ہوتے، محبت خوش کرتی ہے۔ آپ کبھی نہ خوش ہو سکتے اگر محبت نہ ہوتی، آپ کبھی نہ رو سکتے اگر محبت نہ ہوتی۔ یہ محبت خوش کرتی ہے، محبت رلاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس مجلس کا مقصد کیا؟ یہ اتنا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے سے لاجک کیا ہے؟ یہ کیوں مجلس اتنی ضروری ہو گئی؟ اس کا ثواب، اس کی اہمیت، اس کے بارے میں حدیث اتنی زیادہ کیوں ہے کہ ذکر کو کم نہ ہونے دینا؟ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مولا امام حسین کے الفاظ، فرمان ذیشان حدیث مبارک ہے جو آقا کی زبان سے نکلی ہے۔ اس مجلس کا مقصد ہے اصلاح امت۔ اتنا روو کہ اصلاح ہو جائے، جو کمی ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اتنا غم مناؤ، اتنا غم مناؤ کہ تم اس طرح بن جاؤ جس طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہیں اور اللہ رسول چاہتے ہیں۔ غم انسان کو ٹھیک کرتے ہیں۔ کب مولا نے فرمایا تھا میری مجلس کا مقصد اصلاح ہے؟ مدینے سے نکلتے ہوئے جب لوگوں نے پوچھا کربلا کیوں جا رہے ہیں تو آقا نے فرمایا انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ اہل مدینہ اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو میرے کربلا جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر دوں۔ جب مولا حسین کا مقصد اصلاح ہے تو ذکر حسین نفرت کے لیے نہیں ہے، یہ ذکر حسین اصلاح مومنین کے لیے ہے۔
مجلس اتنی سنو اصلاح ہو جائے، خوشی اتنی کرو اتحاد ہو جائے۔ یہ ساری دنیا میں ہفتہ وحدت 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ایک پورا ہفتہ اتحاد کا، کوئی فرقہ، کوئی ملت، کوئی مذہب نہیں مناتا، صرف شیعہ مناتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے جن کی ہم خوشی مناتے ہیں انہوں نے خوشی منانے کا مقصد یہ بتایا تھا، متحد ہو جانا، متحد ہو جانا۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں حیران ہوتا ہوں 13 رجب کا جشن سننے والے، 17 ربیع الاول کا میلاد سننے والے، 3 شعبان مولا حسین کی آمد سننے والے، پھر بھی دلوں میں نفرتیں رکھتے ہیں۔ کیا خوشی ہوئی ہے؟ خوش ہوتے تو معاف کر دیتے نا کہ جب تک مومنین آپس میں متحد نہیں ہوں گے، یقین کریں لوگ ہمارے پروگرام نہیں سنیں گے، ہماری ان باتوں پہ توجہ دیں گے، اب یہ کیا کہہ رہا ہے، اب وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا لڑائی کے لیے نہ استعمال کرو، مولا حسین کے ذکر کو فروغ کے لیے استعمال۔ اپنے تجربات، اپنی باتیں اپنے پاس رکھنی چاہیے، یہ ذکر کے لیے رکھو۔ خدا را میں اپنے تمام ذاکرین بھائیوں سے اور اپنے تمام واعظین محترمین سے اور آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کلپ آئے جس میں کسی کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہو، اس کے آگے نہ بھیجا کرو، سن کر اس کو اپنے پاس رکھو۔ کیوں؟ آگے وہ بھیجو جس کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو۔ ہر بندے سے غلطی کا امکان ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی غلطی کسی سے ہو گئی ہے تو اس کو اچھالنے کا حکم نہیں ہے، اس کو دبانے کا حکم ہے۔ خدا را اس ملت پہ رحم کریں۔ اس مجلس کے بانی سید تنویر حسین نہیں ہیں، اس کا بانی امام زمانہ موجود ہیں۔ یہ انہوں نے اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ تم کرواؤ، اگر یہ صحیح نہیں کروائیں گے تو وہ بانی بدل دیں گے۔ اگر ہم صحیح نہیں پڑھیں گے تو وہ صحیح پڑھنے والے لے آئیں گے، وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے صحیح ہو جاؤ۔ جب ہم صحیح نہیں رہیں گے وہ بدل دیں گے ڈیوٹیاں۔ کیوں؟ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہم پہ فیض ہے، تو ذکر کی وجہ سے فیض ہے تو بار بیان کرتے ہیں۔ یہاں بیان ایسا ہونا چاہیے۔ یہ کیا زیادہ ہے جناب، دنیا نہ سنے ہمارا پروگرام؟ کیوں نہ سنے بھائی؟ ہم کو غلط بیانی کرتے ہیں۔ جب علی کی بیٹی، مولا علیہ السلام کی بیٹی دشمنوں میں بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس حق تھا۔ ہم کون ہیں جو دشمن کے سامنے بیان نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہم دشمن کے سامنے بیان نہیں کر سکتے؟ مہربانی۔ حق اسے کہتے ہیں جو سب کے سامنے بیان ہو سکے۔ جو چھپایا جائے وہ حق کیسے رہتا ہے؟ غلطیاں چھپائی جاتی ہیں، حق نہیں چھپایا جاتا۔ ہماری اپنی غلطیاں بہت ہیں، ہمیں ان کا ڈر ہے۔ ہمارا انتخاب ٹھیک نہیں ہے لفظوں کے بارے میں، ہمارے کافی اور ردیف قصیدوں اور ربائیوں کے ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں پرابلم ہے۔ کوئی نہ سنے، ہمیں وہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ مجلس کے مخالف تھے، اسی سوشل میڈیا سے انہوں نے گھر بیٹھ کر مجلسیں سنی ہیں، وہ سنیں۔ بس آپ پڑھنے والے مہربانی یہ کریں، اپنی مجلس کو چیک کر کے آئیں کہ یہ لفظ پڑھنے والا ہے یا پڑھنے والا نہیں۔ کس نبی کو مانتے ہیں جو اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں؟ کس مولا علی کو مانتے ہیں جن کے خطبے نہج البلاغہ میں ہیں؟ دنیا سنتی ہے، صرف شیعہ سنی نہیں، غیر مسلم بھی مولا علی علیہ السلام کے خطبے پڑھتے ہیں اور آشش کر اٹھتے ہیں جس علی کے پاس اتنا علم ہے، اس علی کے نبی کے پاس کتنا علم ہوگا؟ یہ وارث ہو کر اتنا عالم ہے، وہ جس کا وارث ہے وہ کتنا عالم ہوگا؟ ہمیں کلام معصوم بیان کرنا چاہیے۔
علی ولی اللہ. یہ سب سے پہلی مجلس کس نے پڑھی؟ آقا زادی نے پڑھی. مولا علیہ السلام کی بیٹی نے پڑھی. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہم مجلس میں ان کے نام رکھے لیتے ہیں. یار کب ان کے نام اسے لینے کا حکم؟ کیا ان کے لقب نہیں ہیں؟ کیا القاب نہیں ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں چل جاتا جب میں نے کہا آقا زادی آپ کو نہیں پتہ چلا؟ تو ہمیں الفاظ کا انتخاب صحیح کرنا چاہیے تاکہ دنیا سنے، غور سے سنے آخر یہ بات کیا ہے. یہ ہم 1000 بندہ یہاں بیٹھے ہیں، یقین کریں جب لائیو چلتی ہے تو 1,00,000 بندہ سنتا ہے اور سنانا چاہیے. اب یہ بات رہے گی کہ ہم کیا پڑھتے ہیں یہ ٹھیک کرنا چاہیے. مجلس کو عام کرو. خدا را دوسری طرف دشمن اپنی غلط بیانات عام کر رہے ہیں، ہم سچ بھی عام نہ کریں. وہ باطل کی تائید عام کر رہے ہیں، ہم حق کی تائید بھی روک دیں. بھائی کوئی نہ سنے. کیوں نہ سنے بھائی؟ یہ کس لیے بنے ہیں کیمرے؟ اگر اس پہ مجلس نہیں سنائی جانی تو پھر کچھ بھی نہیں سنا جانا. یہ حق بیان کرو. خدا را اپنے الفاظ کا انتخاب ٹھیک کرو. یہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم مکتب کے ترجمان، ہم کربلائی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے، ہم موالی ہیں، ہم مولائی ہیں. ہم نے تو دنیا کو بتایا تھا کسی کا ڈر نہیں ہے، اگر ڈر ہے تو صرف اللہ کا ڈر. ہمت کریں، سب ہمت کریں. خدا را سب مل کر کام کریں. ایک دوسرے کی توہین نہیں کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں. بس چند جملے مصائب کے. پہلا جملہ یہ ہے کہ ہم بھی مجلس پڑھتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن بی بی پاک نے 2 موقع تھے ایسا بیان ارشاد فرمایا کہ انقلاب آ گیا. آقا زادی تے 2 موقع ایسے آئے کہ جنہیں بی بی پاک نو اونچا بولنا پیا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نو بلند بولنا پیا. ایک شام غریبہ، دوسرا دربار یزید. شرفاء دے گھراں چوں بھی مستورات دی آوازاں بلند نہیں ہوندیاں. جتنے دنیا شرفاء ہوندے ہیں نا انہوں دے گھراں چوں مستورات دی آوازاں بلند نہیں ہوندی. اگر کسی گھر چوں مستور دی آواز بلند ہوئے تو بندے سمجھتے ہیں اس گھر تے کوئی مصیبت آ گئی. کتنی بڑی مصیبت ہوئے گی آقا زادی تے جو دو اچھی آواز نال آکھیا الحافظ والحفیظ. اتنی آواز بلند آئی مولا علی نجف چھڑ کے کربلا آکے تھی گل پہ پوچھ دیا میرے نال تے نہیں بولی آج بڑا سونا پہلا. اچھے اچھے بینڈ کر کے دی بابا کلی رہ گئیاں، بھرا مارے گئے، پتر مارے گئے، مہمان مارے. اور دوجہ دربار یزید جدو خطبہ پڑھیا اتنی اچھی آواز آئی جڑے حیوان گلیاں کھلوتے آن انہاں دیاں گھنٹیاں بھی رک گئیاں، انہاں دے سانس بھی رک گئے، فضا چڑھن والے پرندے رک گئے. آقا زادی نے جڑا خطبہ دیتا لہجہ اپنا نائی، لہجہ بابے دائی. شام غریبہ الحافظ دی آواز بلند کی تھی، لہجہ اپنا نائی، لہجہ عباس مولا دائی. مستور ایک کے لہجے 2 بن گئے، کدی بھائی دا لہجہ کدی باپ دا لہجہ. جو میں سمجھا ہوئے آقا زادی دسنا ہی ہو چاہتے ہیں جی دی آواز دا ایڈا پردہ ہے اللہ جانے آپ کے ڈی پردے دار. جڑی بولی ہے تو یا بھیرا دے لہجے چ بولی ہے، جڑی بولی ہے تو یا پیو دے لہجے چ بولی ہے. شام غریبہ ایسی آواز بلند آئی کہ فوجی اشکیاس ہل چل مچ گئی. عمر سعد سپاہیاں بلا کے پوچھیا عباس زندہ ہو گئے؟ انہاں کہا نہیں عباس نہیں، عباس دی بہن زینب ہے. کی مجبوری اس بی بی نو پارے دین دی؟ سپاہی دن انہاں دے بچے مانوس نے غازی دے لہجے نال، بچے سوندے نہیں، بچیاں سوان واسطے بھائی دا لہجہ اپنایا. دشمن آئی گل چنگی کی تھی سادہ بچے کیویں سون جڑے 3 دن بھکے اور تسین انہاں پانی پیاؤ بچے سہ جان دے. عمر سعد سپاہیاں نہ دے پانی لے جاؤ نہ بچیاں پانی پیاؤ. سپاہی دن تے نگلی گل دا نہیں پتا بہناں مر جاندیاں بھراواں دے قاتلاں دے گھراں چ عائشہ قبول، تیاں مر جاندیاں پیو دے قاتل دے گھروں عائشہ قبول نہیں کردیاں. کون پانی لے جاوے؟ آکھدے ہور دی بیوی بلاؤ.
اور بڑا پیارا مہمان آنے وہ کچھ عورتیں بھیجو پانی بھیجو نہ بچیاں پانی پیاؤ کہ ہور دی بیوی نے بلان واسطے جڑی عورت آئی اس نے دور کھلو کے آکھیا تھوڑے ہور دی بیوی ذرا علیحدہ ہوئے میں کوئی گل کرنا چاہنی ہور دی بیوی جناب زینب دا چہرہ ڈٹھا آقا زادی فرماندے ہیں جاؤ گل سنو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی مجبوری بن گئی کیا لجبالی ہے کیا کرم ہے کیا جذبہ احسان ہے اٹھو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی مجبوری بن گئی اور دی بیوی اٹھی ہے وہ تو آنے والی عورت دی میں نے برسات بھیجے ساڑھے نالا اسی تیرے نال آنی ہے نا بچیاں پانی پیائیے اور دی بیوی اس عورت نو آدھی جاؤ مرساد نو آکھی ہون میں تیری پابند نہیں ہون میں آقا زادی دی پابند ہاں بی بی حکم دیتا تو میں اوساں اگر منع کر دیتا میں کوئی نہ اوساں جناب زینب نے پوچھا بھرجائی عورت کیوں آئی ہر دی بی بی دا سر چوک گیا آقا زادی وہ پانی دینا چاہتے میں لے ہوں بی بی پاک خاموش ہو کر بولے ہی نہیں یہ خاموشی نصف رضامندی ہے چپ اس تو کر گئے جب پانی لب دئی تے لیا امتحان ساڑھے نوکران دے بچیاں دا کدوں امتحان یہ ہور دی بیوی ٹوری ہے پانی لیا زمین نو مسلح بنا کے بیٹھی آئی فضا انج تڑپی ہے جو میں مچھلی پانی بغیر آسمان الوے کیا دی میرا اللہ ہون بھی پانی ہون نہیں دینا میرا اللہ میں موت دے میں کچھ نہ بیکا قاتل دے گھروں آیا پانی مقتول دیا بہنا کی میں بھیڑ میرا اللہ میں کی میں برداشت کرا قاتل دے گھروں آیا پانی مقتول دیا بھیڑ میں موقعہ دی گواہ نہ دے جنت چو کھانے آن دے رہے جنت چو لباس آن دے رہے جنت چو پانی آن دے رہے گلہ دو رہے یا میں موت دے یا اس پانی تو پہلے جنت چو پانی بھیج اجے فضا دے ہتھ تلے نائے نائے سلسبیل پانی فضا دے ہتھ تے آیا ہے اٹھی ہے جی میں جوان اٹھ دے سید سجاد دے سامنے آ گیا دی پھپیاں بولا ماما بولا بچے بولا میں جنت جو پانی منگوایا یہ وجہ جس بی بی جس بچے پانی پیتے وقت انہیں بھوک نہیں لگی ترے نہیں لگی کسے پانی نہیں منگیا کسے کھانا نہیں منگیا ایک کو سوال بی بی زینب کر دیا میں تھوڑے نبی دی دھیاں میں نے چادر دیو میں سچی ماں دی سچی دھیاں میں وعدہ پہ کرنیاں بازار گزر ویسی میں چادر واپس کر دے سا رو پیو اللہ شام لجائے ہر مومن ہو بی بی دے در تے حاضری دا شرف حاصل ہوئے چار دروازے حرم اچ کھل لے چواں دروازے دے اندر سیاہ رنگ دیاں چادریں لٹکیاں ہویاں ہر چادر دے پیچھے لکھیا وقف سیدہ زینب دروان موجود نہ دے کسی عورت نو اندر نہیں ونجن دے دا جی دے کول چادر نہ ہوئے یا ہوئے تے چھوٹی ہوئے دروان رستہ روک دے اپنی زبان ہی سمجھان دے جی دی قبر تے چلی ہے او بیا دیئے میں تے منگ دی رہیا او میری قبر تے بغیر چادر دے کیوں آئی ہے جڑی بی بی اج بھی اپنی قبر تے بغیر چادر دے کسے مستور نو برداشت نہیں کر دی اللہ جانے بازارہ جو کہ میں گزر میرا اللہ میرے ہتھن ہوئے کھس پانی تو پہلے جنت دا پانی بھیجا جے فضا دے ہتھ لینا نائے سلسبیل پانی فضا دے ہتھ دے آیا سجاد دے سامنے آگیا دی پپیاں بولا ماما بولا بچے بولا میں جنت جو پانی مگوایا بیبیاں کٹھیاں ہوئیاں بچے کٹھے ہوئے بی بی زینب فرما دینا میرا امام بچڑا پہلے انہوں دے بھی جڑا سب تو چھوٹا ہوئے پتر نہیں کوئی دی ہوئے میرے نانے فرمایا گھارج کوئی نوی شہ لے جاؤ پترا تو پہلے دیاں دیتی کرو جن سب تو پہلے پانی ملے حسین مولا دی چھوٹی دی آئے ترے دیاں دی دسی آئی ہتھاں تے پانی دا جامے مونال نہیں لایا مقتلال دوڑی ہے آقا زادی فرما دن پیندی نے رو گیا دیا پہ فرمایا کوئی شہ نوی آوے پہلے چھوٹے بچے آئی تقسیم کرو میرے تو چھوٹا لی اصغر میں دلاس تے پانی لے جاوا انہوں آکھا اٹھ پی بینو ہن ملے اللہ اللہ نت اللہ اللہ قوم ظالم